یہ کون ہے؟ اپنے شوہر کے پہلو میں دلہن والی لڑکی کو دیکھ کر شازنین کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک اٹھا۔ وارث کے لیے میں نے روح سے شادی کرنی ہے اور یہ رہے تمہاری ڈائیورس کی پیپرز، شازن بے دردی سے کہتا اپنی نئی دلہن کو لے کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ شازنین لرزتی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر گری تھی۔ وہ تو شازن کو سرپرائز دینے والی تھی، مگر اسے ہی ایسا سرپرائز مل گیا جو اس کی دنیا اجاڑ کے بھیگی نگاہوں سے اپنی پریگننسی رپورٹ اٹھا کر اس نے بے دردی سے پھاڑی اور اسی رات خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک ریسٹورینٹ میں اس نے ویٹریس کی جاب کرنا شروع کر دی۔ وہاں کا مالک ایک ہمدرد اور اچھا انسان تھا جو اکثر اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ آخری دنوں میں جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہی اسے ہاسپٹل لے گیا جہاں شازنین نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ ان کو اکیلے کیسے پالو گی بیٹا؟ ہسپتال میں ریسٹورینٹ کے مالک نے ہمدردی سے شازنین کی طرف دیکھا اور بولا، میں ایک امیر زادے کو جانتا ہوں جسے وارث چاہیے، بدلے میں وہ موٹی رقم بھی دے گا۔ شازنین نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے جڑواں بچے کو سینے سے لگایا اور ایک طرف اس کا ٹوٹا ہوا دل غربت ہے اور دوسری طرف شازر کی دی ہوئی بے وفائی کا اظہار۔ شازر کے گھر میں خوشیوں کا شور تھا، لیکن یہ خوشیاں بہت عارضی ثابت ہوئی۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد جب روح کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی اور شازر اسے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو لیب رپورٹس دے کر ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ مسٹر شازر، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بیوی روح کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ شازر کے سر پر بم بن کر گرے، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ میں نے تو اپنے خاندان کو وارث دینے کے لیے شازنین کو چھوڑا اور اس سے شادی کی۔ شازر کا گلا خشک ہو گیا، اس کا سانس پھولنے لگا۔ یہ تلخ حقیقت ہے مسٹر شازر، میڈیکل سائنس کے مطابق روح کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ شازر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں ساخت کھڑا رہا، اس کے ذہن میں شازنین کو روتا ہوا چہرہ گھومنے لگا جب اس نے ڈائیورس پیپرز اس کے منہ پر مارے تھے۔ اسے یاد ہے کہ شازنین بھی تو اسے کوئی سرپرائز دینے والی تھی۔ کیا وہ پریگننسی کی رپورٹ تھی؟ شازر کے سینے میں پچھتاوے کی آگ بھڑک اٹھی۔ جس وارث کی خاطر اس نے ایک بے گناہ محبت کا خون کیا، وہی وارث اب اس کی تقدیر سے چھین لیا گیا تھا۔ دوسری طرف ہسپتال کے اسی کمرے میں شازنین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے جڑواں بچوں میں سے ایک کو اپنے سینے سے لگایا اور دوسرے کو کانپتے ہاتھوں سے ریسٹورینٹ کے مالک کی طرف بڑھا دیا تاکہ اس کی پرورش ہو سکے اور بدلے میں ملنے والی رقم سے وہ اپنے دوسرے بچے کی زندگی دے سکے۔ شازر ابھی ہسپتال سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا اور ذہن میں پچھتاوے کے طوفان چل رہے تھے کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر شازنین کی بڑی بہن کا نام جگمگا رہا تھا جو کچھ عرصے سے اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں مقیم تھی۔ شازر نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ اور السلام علیکم شازر، میں تو تمہیں مبارکباد دینے کے لیے صبر ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی سالی کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز آئی۔ شازر کا دل دھک سے رہ گیا۔ مبارکباد کس بات کی؟ ارے کیا شازنین نے ابھی تک تمہیں سرپرائز نہیں دیا؟ ساری نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو دبئی سے نکلنے سے پہلے مجھ سے بات کر کے گئی تھی۔ صرف مجھے ہی پتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ تمہارے لیے خوشخبری چھپا کر لائی تھی تاکہ سامنے بیٹھ کر سرپرائز دے سکے۔ میں نے سوچا اب تک تو تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ شازر کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا، اس کے سر پر جیسے ہزاروں بم ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ کیا کہا تم نے؟ شازنین پریگننٹ تھی؟ شازر کی آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ ہاں شازر، اور تم اتنے انجان کیوں بنے ہو؟ کہاں ہے شازنین؟ مجھ سے اس سے بات کرواؤ۔ ساری کے بعد میں اب تصویر شامل ہو چکی تھی۔ شازر کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس نے گہری اور کپکپاتی سانس لی اور بے حسی اور شرمندگی کے ملے جلے احساس کے ساتھ بولا، وہ اب اس گھر میں نہیں ہے۔ میں نے اسے طلاق دے دی ہے اور دوسری شادی کر لی ہے۔ کیا؟ دوسری طرف سالی کی چیخ نکل گئی۔ تم نے اسے طلاق دے دی؟ وہ حاملہ تھی شازر۔ تم نے اس کی اور آنے والے بچے کی زندگی تباہ کر دی۔ کہاں ہے وہ؟ میری بہن کہاں ہے؟ شازر کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس رات گھر سے نکلنے کے بعد شازنین کہاں گئی اور کس حال میں ہے۔ مرد کی ذات میں جب خود غرضی آ جائے تو ہر رشتے میں صرف اپنا فائدہ
اور اپنا مطلب بھی دیکھتا ہے۔ شاہزہ بھی اپنی شازنین کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے وارث کی خاطر اسے ڈھونڈنے کا۔ سالی کی دردناک چیخ اور لعنت نابت نے شاہزہ کو اندر تک ہلا تو دیا تھا، لیکن اس کے دل میں شازنین کے لیے پچھتاوا کم، اپنے وارث کو حاصل کرنے کی خود غرضی زیادہ چاہ چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ روح کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اب اس کی خاندانی جائیداد، اس کا نام اور اس کا غرور سنبھالنے کے لیے صرف وہی بچہ تھا جو شازنین کے پیٹ میں تھا۔ مجھے ہر حال میں اپنا بچہ چاہیے شازنین، چاہے جہاں بھی ہو۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میرا وارث صرف میرا ہے۔ شاہزادے نے اپنے دل میں فیصلہ کیا۔ اس کی خود غرضی نے اسے ایک منٹ بھی ضائع نہ کرنے دیا۔ اس نے فوراً پرائیویٹ ڈیٹیکٹو کو فون گھمایا اور شازنین کی تصویر، اس کا شناختی کارڈ نمبر، ہسپتالوں کے چکر کاٹنے کی تمام معلومات ان کے حوالے کر دی۔ وہ شہر کے ایک گلی کوچے ہسپتال، نجی کلینک میں شازنین کا سراغ لگانے لگا۔ دوسری طرف سالی نے بھی دبئی سے فوری طور پر پاکستان کی فلائٹ پکڑ لی تھی تاکہ اپنی بے گناہ بہن کو ڈھونڈ سکے اور شازنین کی اس خود غرضی کا نقاب سب کے سامنے اٹھ سکے۔ ادھر شازنین ہسپتال کے بستر پر بے بسی سے اپنے ایک بچے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، اس بات سے بالکل انجان کہ جس شازنین نے اسے سڑک پر پھینک دیا تھا وہ اب صرف اور صرف اپنے فائدے اور وارث کی خاطر اس کی طرف ایک شکاری کی طرح بڑھ رہا ہے۔ اب شازنین کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ شازنین دن رات اپنے بندوں اور پرائیویٹ ڈیٹیکٹو کے ذریعے شازنین اور اپنے بچوں کا سراغ لانے میں مصروف تھا، لیکن اسے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اسی طرح شازنین کی بڑی بہن بھی اپنے شوہر کے ساتھ فوری طور پر دبئی سے پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان آتے ہی وہ شدید پریشانیوں غم کے عالم میں اپنے سسر سے ملنے ان کے پسندیدہ ریسٹورینٹ گئی تاکہ ان سے بات کر سکے اور شازنین کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد لے سکے۔ وہ سب لوگ ریسٹورینٹ کے ایک ہال میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک شازنین کی بہن کی نظر ایک ویٹرس پر پڑی جو ہاتھ میں ٹرے لیے دوسری ٹیبل کی طرف جا رہی تھی۔ کمزور جسم، تھکا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں بے پناہ ویرانی، لیکن وہ چہرہ شازنین کا ہی تھا۔ شازنین بہن کی زبان سے بے اختیار میں ایک چیخ نکلی۔ اس نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ کر شازنین کا ہاتھ تھام لیا۔ شازنین نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو سامنے اپنی بہن کو پا کر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر زار کر رو دی۔ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے شازنین، اور تم یہاں ریسٹورینٹ میں کام کیوں کر رہی ہو؟ بہن نے تڑپ کر پوچھا۔ شازنین روتے ہوئے اسے اپنی بے بسی، ہسپتال کے حالات اور اپنی مجبوریوں کے بارے میں بتایا۔ سالی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ جس شازنین نے اسے سڑک پر پھینک دی، اس کی بہن آج ہی اپنا پیٹ پالنے کے لیے ویٹرس کی جاب کرنے میں مجبور تھی۔ لیکن سالی نے ابھی شادر کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شادر کو شازنین کے ملنے کا پتہ چلا تھا۔ شازنین کی بات سن کر اس کی بہن کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ سودا بھی ہوا نہیں تھا، لیکن اپنی بہن کو اس قدر مجبور اور ٹوٹا ہوا دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ نہیں شازنین، تم اپنا بچہ کسی کو نہیں دو گی، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ بہن نے اسے گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تمہیں مزید پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، تمہاری بہن ابھی زندہ ہے۔ وہ شازنین کو عزت کے ساتھ ریسٹورینٹ سے اپنے گھر لے آئی۔ وہاں اس نے شازنین کا ہر طرح سے خیال رکھا اور اس کے دونوں جڑواں بچوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ کچھ دنوں بعد جب حالات تھوڑے سنبھلے تو بہن نے شازنین کے سامنے اپنے دیور کے رشتے کی بات رکھی۔ اس کا دیور انتہائی شریف، نرم دل اور سلجھا ہوا انسان تھا جو شازنین کے ماضی سے واقف ہونے کے باوجود اسے اور اس کے دونوں بچوں کو پورے دل اور عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا۔ شازنین کی آنکھوں میں خوشی اور خوف کے ملے جلے آنسو تھے، لیکن اپنی بہن کے خلوص اور اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ دوسری طرف شازنین کا حال برا تھا۔ پرائیویٹ ایجنٹ دن رات ایک کر رہے تھے، لیکن شازنین کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس راز کو وہ خود غرضی سے ڈھونڈ رہا ہے اسے کوئی اور شریف انسان باپ کا نام دینے جا رہا ہے۔ شازنین اور سائم کا نکاح انتہائی سادگی اور وقار کے ساتھ انجام پا گیا۔ سائم نہ صرف پیشے سے ایک کامیاب اور رحم دل ڈاکٹر تھا بلکہ انسان بھی بے حد اعلیٰ ضرف تھا۔ اس نے شازنین کو کبھی ماضی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اس کے جڑواں بچوں کو بالکل اپنے سگے بچوں کی طرح بے پناہ محبت اور اپنی چھاؤں دی۔ نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد سائم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے اور شازنین کو پرانے تلخ ماحول سے دور لے جانے کے لیے اسے اور دونوں بچوں کو اپنے ساتھ دبئی شفٹ کر لیتا ہے۔ دبئی کی پرسکون اور پرتعیش زندگی میں شازنین کو بلاخر وہ عزت، محبت اور تحفظ مل جاتا ہے جس کی وہ حقدار تھی۔ دوسری طرف شازنین کا حال دن بہ دن بدتر ہو رہا تھا۔ وہ شہر کے ایک کونے کی خاک چھان چکا تھا مگر اسے شازنین کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ جس وارث کو اپنی خود غرضی کے لیے تلاش کرا تھا وہ پاکستان کی سرحدوں سے دور ایک شریف ڈاکٹر کے گوش میں محفوظ ہے، اور شازر کا نام نشان بھی شازنین کی زندگی سے مٹ چکا ہے۔ دن پار لگا کر گزرتے گئے اور وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ سائم نے ایک بہترین باپ کی طرح شازنین کے دونوں بیٹوں کی
ایسی شاندار تربیت کی کہ انہیں کبھی اپنے سگے باپ کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ ان کے لیے صرف باپ نہیں بلکہ ایک استاد اور رہنما بھی ثابت ہوا۔ برسوں کی محنت، لگن اور سائم کی بہترین تربیت کے بدولت دونوں بچے بڑے ہو کر قابلیت کی مثال بن گئے۔ ڈاکٹر علی اور ڈاکٹر زین دونوں بھائیوں نے اپنے بابا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور جلد ہی دبئی کے سب سے نامور اور قابل ترین ڈاکٹرز میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ڈاکٹر علی دل کے امراض کا ماہر بنا تو ڈاکٹر زین نیورو سرجن۔ شازی نے اپنی ہنستی کھیلتی دنیا ان دونوں کے پاس لاحق بیٹوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے اسے دکھوں کے بعد یہ عظیم عزت و خوشیاں عطا کی تھی۔ دوسرے بھی شادر جوانی سے بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، لیکن اس کی زندگی ویران اور بے مقصد تھی۔ نہ اس کے پاس اپنا کوئی وارث تھا، نہ ہی سکون۔ وہ اجاڑ گھر میں روح کے ساتھ تان اور تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا اور آج بھی پچھتاوے کی آگ میں چل رہا تھا۔ شادر جو وارث کے غرور میں شازین کو ٹھکرا چکا تھا، بلاخر اپنی دوسری بیوی روح سے بھی بیزار ہو گیا اور اسے طلاق دے کر الگ کر دیا۔ اس کی خود غرضی اور غلط فیصلوں نے اس کے بوڑھے ماں باپ کا دل بھی توڑ دیا، جو بیٹے غم پچھتاوے میں گل گل کر چند سالوں کے اندر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شادر اب اپنے عالیشان گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے پاس صرف اس کا ایک ہمدرد کزن تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، مگر شادر کے دل میں لگی پچھتاوے کی آگ نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی اور وہ دل کی شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پاکستان کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور اسے فوراً دبئی لے جانے کا مشورہ دیا، جہاں دل کے امراض کے سب سے بہترین اور معروف اسپیشلسٹ موجود تھے۔ اس کا کزن اسے لے کر دبئی کے بین الاقوامی ہسپتال پہنچا۔ شادر کو ویل چیئر پر ہسپتال کی راہداریوں سے گزار کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف لے جایا گیا۔ جیسے ہی کیبن کا دروازہ کھلا، سامنے کھڑے نوجوان ڈاکٹر نے مڑ کر شادر کی طرف دیکھا۔ شادر کا دل زور سے دھڑکا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر علی کھڑا تھا۔ شادر کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ قد و قامت، آنکھیں، چہرے کی بناوٹ، نقش و نگار، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شادر کا ہو عکس تھا، جسے شادر نے اپنے سامنے اپنی ہی جوانی کو کھڑا دیکھ لیا ہو۔ شادر کے جسم میں کب کبھی دوڑ گئی، اس کا خشک گلا اور کانپتے ہونٹ صرف ایک ہی نام کو پانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ جس سوال کو اس نے بے دردی سے سڑک پر پھینک دیا تھا، قدرت نے آج اسے اسی کے سامنے جھکا دیا تھا۔ ڈاکٹر علی کے چہرے پر پیشے کا وقار اور سنجیدگی تھی۔ شادر کو شدید تکلیف میں دیکھ کر اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً اپنا فرض نبھاتے اس کا علاج شروع کیا۔ اس کی نرم اور تسلی بخش باتیں شادر کی تڑپتی روح کے لیے مرہم کا کام کری تھی، لیکن شادر کی آنکھیں مسلسل اپنے ہی چہرے کے عکس پر ٹکی ہوئی تھی۔ دوسری طرف شادر کا کزن جو ویل چیئر کے پاس کھڑا تھا، ڈاکٹر علی کو دیکھ کر دم گھٹ رہ گیا۔ وہ بار بار شادر اور پھر ڈاکٹر علی کو دیکھتا، اس کے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کزن نے حیرت سے شادر کے کان میں سرگوشی کی۔ شادر بھائی، یہ ڈاکٹر تو بالکل آپ کی جوانی کی کاپی ہے، نقش، آنکھیں، حتیٰ کہ بولنے کا انداز بھی وہی ہے۔ شادر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ کچھ بول ہی نہ سکا، بس اس کی کانپتی انگلی ڈاکٹر علی کے کوٹ کی طرف اٹھی۔ علاج مکمل کرنے کے بعد جب ڈاکٹر علی نے فائل پر کچھ لکھتے ہوئے شادر کا پورا نام اور پاکستان کا پتہ پڑھا تو اس کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکے۔ اس نے اپنے بابا صاحب و ماں شاز نے اس شخص کا ذکر سن رکھا تھا جس نے انہیں بے دردی سے چھوڑ دیا تھا، لیکن علی کے چہرے پر سائم کی دی ہوئی تربیت، ضبط و اخلاق کا سایہ تھا۔ اس نے فائل بند کی، شادر کے شانے پر تھپکی دی، نرمی سے بولا، مسٹر شازر، آپ کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے اور اس میں پچھتاوے کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ علاج سے میں آپ کی دھڑکنیں تو بحال کر سکتا ہوں، لیکن روح کا سکون صرف سچی معافی سے ملتا ہے۔ آپ کا علاج مکمل ہے، اب آپ خطرے سے باہر۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر علی کیبن سے باہر نکل گیا۔ شادر کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کا بیٹا سب جانتا ہے، مگر اس نے اپنے سگے باپ کے ظالمانہ ماضی کے بدلے میں بھی اسے زندگی کا تحفہ دیا تھا۔ شازر ویل چیئر پر بیٹھا زارختار رو رہا تھا، کیونکہ قدرت نے اسے کے وارث سے ملا تو دیا تھا، لیکن اپنی خود غرضی کی وجہ سے وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر علی جیسے ہی کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا، شادر نے تمام تر نقاہت اور بے بسی کے باوجود ویل چیئر سے اپنے قدم زمین پر ٹکائے اور علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ بیٹا، ایک منٹ رکو۔ شادر کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تم کون ہو، میں تمہاری آنکھوں میں نفرت دیکھ سکتا ہوں اور میں اس کا حقدار بھی ہوں، لیکن خدارا مجھے اپنی ماں سے ایک بار ملوا دو، اپنی غلطی کی، اپنی خود غرضی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں شادرین کے قدموں میں گر کر اپنی آخری سانسیں لینا چاہتا ہوں۔ شادر کا کزن یہ دیکھ کر حیر کے سمندر میں ڈوب چکا تھا کہ شہر کا سب سے مغرور انسان ایک نوجوان ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا۔ ڈاکٹر علی نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات پر ضبط قائم رکھتے ہوئے شادر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے صرف ترس تھا۔
مسٹر شاہزاد میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، علی نرم لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ لیکن جہاں تک میری ماں کا تعلق ہے، انہوں نے برسوں پہلے اس شہادت نامی زخم کو اپنے دل سے مٹا دیا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر ڈاکٹر سائم اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ایک بے حد خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ 2 بیٹے؟ شہزاد کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں، میں اور میرا جڑواں بھائی ڈاکٹر زین، علی نے سکون سے جواب دیا۔ جس رات آپ نے میری ماں کو سڑک پر پھینک دیا تھا، اس رات انہوں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ آپ صرف ایک وارث کے لیے بھٹکتے رہے، جبکہ قدرت نے میری ماں کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ یہ سنتے ہی شہزادے کے سر پر جیسے آسمان آن گرا۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا گناہ کتنا بڑا تھا، اور اس کی سزا اتنی ہولناک ہو گئی۔ اس کے بعد 2 وارث تھے، 2 قابل بیٹے تھے، مگر اس کی اپنی خود غرضی نے اسے دونوں سے محروم کر دیا تھا۔ مجھے زین اور اپنی ماں سے ملنے دو، علی ایک بار، شہزادے نے لڑکتا ہوتے ہیں ملتجئانہ انداز میں التجا کی۔ ڈاکٹر نے شہزادے کی التجا سن کر گہری سانس لی اور اپنی ہتھیلی پر لگے شہزادے کے کانپتے ہاتھوں کو ہولے سے رکھ کیا۔ مسٹر شہزاد، میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ میری ماں کی زندگی میں خوشی اور سکون برسوں کی تکلیفوں کے بعد آیا ہے۔ میں ان کے کسی پرانے زخم کو پھر سے نہیں خریدنا چاہتا۔ میں اپنی ماں سے بات کروں گا، اگر وہ آپ سے ملنا چاہے گی تب ہی میں آپ کو ان کے سامنے لاؤں گا، ورنہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند رہے گا۔ یہ کہہ کر علی کیبن سے باہر نکل گیا۔ شہزادہ پیچھے پر بیٹھا آنکھوں میں امید اور خوف کی شمع نے اپنے بیٹے کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ڈاکٹر علی نے گھر کو فون میں لا کر شازنین کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ حقیقت سن کر شازنین کی آنکھوں ماضی کی تمام تلخ یادیں ایک لمحے کے لیے لہرائیں۔ شہزادے کی بے وفائی، طلاق کا دکھ اور ریسٹورنٹ کی وہ مشکل دن، لیکن پھر اس کی نظر اپنے سامنے بیٹھے سائم پر پڑی، جس نے اسے محبت، تحفظ، عزت کی نئی زندگی دی تھی، اور اپنے دونوں بیٹوں ڈاکٹر علی اور ڈاکٹر زین پر، جو آج کامیابی کی بلندیوں پر تھے۔ شازنین نے طویل اور پرسکون سانس لی اور علی سے بولی، علی بیٹا، میں نے اسے بہت سال پہلے معاف کر دیا تھا، کیونکہ معاف کر دینے سے انسان کا اپنا دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن جس انسان نے میری عزت اور میرے بچوں کا سودا کرنا چاہا، اس کے لیے میری اس زندگی میں اب کوئی جگہ نہیں۔ اسے کہہ دو کہ واپس چلا جائے، میرا اور اس کا حساب اب صرف اللہ کے پاس ہے۔ علی نے شازنین کے اس فیصلے کا احترام کیا اور کیبن واپس آ کر شہزادے کو ماں کا پیغام دے دیا۔ شہزادے کا بچا کھچا غرور مکمل طور پر مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ سچی توبہ اور پچھتاوا شاید گناہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ہوئی عزت اور رشتے واپس نہیں لا سکتا۔ وہ خاموشی سے زاگتا روتا ہوا اپنے کزن کے ساتھ پاکستان واپس لوٹ گیا۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ برسوں پہلے سائم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر ایک اہم فیصلہ کیا تھا۔ سائم کی بہن کی 2 بیٹیاں تھیں، ڈاکٹر زانیہ اور ڈاکٹر شانیہ۔ زانیہ جو علی کی طرح سنجیدہ ذہین تھی، اور شانیہ جو زین کی طرح چنچل تیز ترار تھی۔ یہ چاروں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ان کا آپس میں ایک گہرا اور پیارا تعلق تھا۔ لیکن خاندان کے بڑوں، خاص طور پر سائم اور شازنین کا یہی ماننا تھا کہ جذبات سے پہلے ان کے مستقبل کا روشن ہونا ضروری ہے۔ پہلے یہ بچپن کے جذبات کو اپنی قابلیت کا ثبوت بنائے، پڑھ کر کچھ بن جائے، پھر ان کے رشتے کی بات کریں گے۔ سائم کا یہ اصول تھا کہ جسے سب نے کھلے دل سے تسلیم کر لیا، اور اب وہ دن آ چکا تھا۔ علی اور زین صرف دبئی کے کامیاب اور نامور ڈاکٹر بن چکے تھے، بلکہ زانیہ اور شانیہ نے بھی اپنی محنت اور لگن سے میڈیکل کی ڈگری مکمل کری تھی، اور قابلیت میں کسی سے کم نہیں تھی۔ علی کی جوڑی زانیہ کے ساتھ اور زین کی جوڑی شانیہ کے ساتھ بالکل کامل نظر آتی تھی۔ شازنین اور سائم نے اب دبئی کے خوبصورت اور پرتعیش حال میں ان چاروں کے نکاح اور شادی کا شاندار فنکشن رکھا۔ پورے گھر میں خوشیوں کا شور تھا، روشنیوں کی چمک تھی، اور شازنین کی آنکھوں میں اپنے دونوں بیٹوں کو دلہا بنے دیکھا شکرانے کے آنسو تھے۔ دبئی کے شاندار حال میں مہندی اور رنگوں کی بہار تھی، روشنیوں کی چمک میں چاروں چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ ایک طرف ڈاکٹر علی اور ڈاکٹر زانیہ اسٹیج کے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ علی نے ہلکے سے زانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، ڈاکٹر زانیہ، میں نے سنا ہے کہ دل کے مریضوں کا علاج تم بہت اچھا کرتی ہو، لیکن کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں تمہارے پاس آتے ہی کیوں تیز ہو جاتی ہیں؟ زانیہ کی چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس نے پلکیں جھکا لی۔ ڈاکٹر علی، یہ رومانس ہسپتال کا کیبن نہیں، ذرا صبر رکھیے، سب دیکھ رہے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک علی کے لیے اس کا پیار صاف بیان کر رہی تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹر زین اور ڈاکٹر شانیہ کا الگ ہی ڈرامہ چل رہا تھا۔ زین نے چپکے سے شانیہ کی ہلدی کے پلیٹ میں سے تھوڑی سی ہلدی اٹھائی اور موقع ملتے شانیہ گال پر لگا دی۔ زین، شانیہ نے غصے سے آنکھیں دکھائیں، تم نے میرا اتنا مہنگا میک اپ خراب کر دیا ہے۔ میڈم شانیہ، میک اپ سے زیادہ تم اس ہلدی میں پیاری لگ رہی ہو، زین نے شرارت سے ہنستے کہا، اور اپنے ہاتھ سے اس کا گال صاف کرنے کے بہانے
ذرا پاس ہو گیا، ویسے بھی اب تمہارا یہ شرارتی رویہ سنبھالنا میرا آفیشیل کام ہونے والا ہے۔ شاہ نے ناک سکیڑتے ہوئے زین کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی اچھا تو پھر تیار ہو جاؤ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میری شرطیں بہت لمبی ہیں۔ ان دونوں کی اس نوک جھوک کو پاس کرے سائم اور شازنین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شازنین نے سائم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اپنے خاندان کی خوشیوں کا اطمینان تھا، اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اتنے دکھوں کے بعد اسے یہ خوبصورت دن دکھایا۔ کتنا زبردست ماحول بن گیا ہے، ہال میں سفید گلاب خوشبو، خوشیوں کا روح چھایا ہوا تھا۔ اسٹیج پر سائم اور شازنین کی موجودگی میں قاضی صاحب نے تشریف لائی اور نکاح کا رسمی آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر علی اور ڈاکٹر ثانیہ کا نکاح ہوا۔ قاضی صاحب کے بولے گئے الفاظ کے جواب میں ثانیہ نے شرمائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ ہلکی سی آواز میں قبول کے کہا، اور علی نے ثانیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پورے اعتماد اور محبت سے قبول ہے کہہ کر اپنے رشتے پر مہر لگا دی۔ اس کے بعد فوراً ڈاکٹر زین اور ثانیہ کی باری آئی۔ زین نے قاضی صاحب کا سوال ختم ہوتے ہی ذرا انتظار کیے بغیر اتنی جلدی خوشی سے قبول ہے کہا کہ پاس کھڑی ثانیہ اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ پھر ثانیہ نے بھی شاہ سے زین کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے قبول ہے کہہ کر اپنے دل کا فیصلہ سنا دیا۔ حال مبارک ہو کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ نکاح کے فوراً بعد چاروں نے مل کر اپنے والدین کے قدموں کو چھوا، ان کی آشیر اور ان کا پیار لیا۔ سائم نے علی اور زین کو گلے لگایا اور شازنین نے ثانیہ اور ثانیہ کے دل پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ شازنین کی آنکھوں میں خوشی کے پاکیزہ آنسو تھے، ایک ایسی عورت کا سفر جو کبھی سڑک پر اکیلی بے بس کھڑی تھی، مگر آج اس کے پاس دنیا کا سب سے باوقار پر رونق خاندان تھا۔ رخصتی کے اس لمحے میں سائم نے آگے بڑھ کر چاروں بچوں کے سامنے ایک لفافہ رکھا، ایک سرپرائز گفٹ۔ یہ میری طرف سے تم چاروں کے لیے سوئٹزرلینڈ کے ہنی مون ٹرپ کے ٹکٹس ہیں۔ سائم نے مسکرا کر کہا، تم سب نے زندگی میں سے بہت محنت کی ہے، اب کچھ دن صرف اپنی زندگی کے نام۔ زین نے خوشی سے نعرہ لگایا اور ثانیہ نے شرارت سے کہا، تھینک یو بابا، اب ڈاکٹر زین کے نخرے جھیلنے کے لیے مجھے ویسے بھی کچھ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا کی ضرورت ہے۔ اور یوں پچھتاوے خود غرضی اور ماضی کی تلخ سائے پیچھے چھوٹ گئی اور شازنین کی خاندان، محبت، عزت اور کامیابی کے ایک نئے شہر میں داخل ہو گیا۔